السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وربک اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض وآتینا داود زبورا۔ جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے، اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسروں نبیوں پر فضیلت دی، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمایا۔ محترم سامعین اکرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 55 یعنی 55 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ باذن اللہ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے کہ کون کیا ہے، کتنے پانی میں ہے، کتنا اس کے اندر اسکل ہے، کتنا وہ کوالٹی والا ہے، کیا کر سکتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسروں پر فضیلت دی، یعنی کسی نبی کو بڑے فضل والا بنایا اور کوئی نبی اس درجے تک نہیں پہنچ پائے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 میں فرمایا تلک الرسل، یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بھیجا ہے، یہ رسول ہیں، یعنی یہ سارے رسول ہیں، جتنے بھی رسول بھیجے یہ سارے رسول ہیں۔ فضلنا بعضهم علی بعض، جن میں سے بعض کو ہم نے بعض کے اوپر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، بعض ایسے نبی آئے ان میں سے ایسا نبی بھی ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات کو ہم نے بلند کیا۔ تو یہاں پر یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دیا ہے، لیکن یہ تعصب کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو کہا کہ لا تفضلوا بین الانبیاء، نبیوں کے درمیان ایک دوسرے کو فضیلت مت دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا وہ اس بنیاد پر کہ عصبیت نہ ہو۔ اب ایک یہودی کہے گا کہ موسیٰ علیہ السلام سب سے افضل ہے، تو وہ عصبیت کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بنائے ہیں، نبی ہونے کے حساب سے سب برابر ہیں، لیکن نبی کا جو درجہ اور رتبہ ہے اس حساب سے بعض نبی کو اللہ نے بلند بنایا اور بعض نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کم بنایا۔ فار ایگزامپل کچھ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھی بنایا اور کچھ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول نہیں بنایا، تو جو رسول بنے وہ نبی سے زیادہ افضل ہیں۔ اسی طرح سے تمام رسولوں میں کچھ ایسے رسول ہیں جو اولو العزم ہیں، جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، تو جو اولو العزم پیغمبر ہیں وہ زیادہ افضل ہیں۔ یہ جو فضیلت ہے وہ کئی اعتبار سے ہے۔ مثلا بعض نبیوں نے جب دعوت کا کام کیا تو ان کی دعوت کا کام لوگوں میں زیادہ با اثر ثابت ہوا، کچھ لوگوں کا اثر نہیں ہوا، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض نبیوں کے ساتھ جو ہے بہت سارے لوگ ہوں گے، بعض نبیوں کے ساتھ ایک یا دو آدمی ہوں گے، بعض نبیوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو کسی کی دعوت کا کام بہت زیادہ با اثر ہوا، کسی کی دعوت کا کام با اثر نہیں ہوا۔ کسی نبی کو صرف تبلیغ کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا، یعنی اس سے پہلے جو نبی آئے تھے ان کی جو کتاب ہے، ان کی جو شریعت ہے اس کی تبلیغ کرنی ہے۔ کچھ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل شریعت دیا، کچھ نبی ایسے تھے جنہوں نے جہاد بھی کیا، کچھ نبی ایسے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے معجزے دیے، کچھ نبی کو کچھ دوسرے معجزے دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی طرح سے کچھ نبی ایسے بھی آئے جو بالکل فقیری میں، تنگ دستی میں زندگی گزارا، اور کچھ نبی ایسے آئے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ بنایا۔ تو یہ فضیلت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس سے نبی کے مقام و مرتبے پر اثر نہیں پڑتا ہے۔ اللہ نے کسی کو افضل بنایا، کسی کو افضل نہیں بنایا۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بعض نبیوں کو دوسروں پر فضیلت دی، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کیا، داؤد کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نبیوں کے درمیان خاص طور سے کیا۔ اس کی دو وجہ، یہاں پر تمام نبیوں کا ذکر کیا،
لیکن خاص طور سے داؤد کا ذکر جو کیا اس کی دو وجہ. ایک وجہ یہ کہ سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے پستہ قد تھے، حقیر سمجھے جاتے تھے، لوگ کسی کام کا نہیں سب سے چھوٹے بھی تھے اور پستہ قد تھے، گڈا جس کو کہتے ہیں ناٹا، پستہ قد تھے تو لوگ سارے کے سارے ان کو حقیر سمجھتے تھے. لیکن ان کے اندر جو ہنر اور جوہر تھا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر ایک کو جانتا ہے. ربک اعلم بمن فی السماوات والارض، آپ کا رب جو ہے آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوق اس کو خوب جانتا ہے. تو داؤد علیہ السلام کے اندر جو جوہر تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تو عالم الغیب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صرف نبی ہی نہیں بنایا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ساتھ صاحب کتاب بھی بنایا اور بادشاہ بھی بنایا. یہ ہے اللہ کا فضل، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگوں نے یہ اعتراض کر رکھا تھا، مکہ والوں نے یہ اعتراض کر رکھا تھا کہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن دیکھو جیسے ہم لوگ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، لوگوں سے ہمارے معاملات ہیں، شادی بیاہ بھی کیا ہے، بال بچے بھی ہیں، ویسے یہ محمد کے بھی ایسے ہی ہیں. تو جیسے ہم دنیا گزار رہے ہیں، دنیا داری ہم لوگ کر رہے ہیں، ویسے نبی بھی کر رہے ہیں. جیسے ہم لوگ دنیا کے گھر سنسار کو چلا رہے ہیں، نبی بھی گھر سنسار کو چلا رہا ہے. تو جو گھر سنسار چلانے والا ہوگا، جو دنیا دار ہوگا، وہ نبی اور اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا ان کا یہ نظریہ تھا کہ جو اللہ والا ہوگا، جو پیغمبر ہوگا، وہ دنیا دار نہیں ہو سکتا ہے، گھر سنسار چلانے والا نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ اس کو دنیا سے الگ ہونا چاہیے. جیسے کہ یہودیوں میں، عیسائیوں میں رہبان نام ابھی آتا ہے نا، یہودی میں، عیسائیوں میں کچھ لوگ نن بن جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے بالکل سنیاس لے لیتے ہیں، دنیا سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، شادی بیاہ بھی نہیں کرتے. تو ان کے حساب سے ایک نبی اور ایک اللہ والا دنیا دار نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو دنیا سے الگ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے سب سے پہلے داؤد علیہ السلام کا ہی ذکر کیا کہ ایک عام انسان جو عام انسان کی طرح سے دنیا گزار رہا ہے، دنیا میں رہ رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، کھا پی رہا ہے، شادی بیاہ کر رہا ہے، وہ اللہ والا بھی ہو سکتا ہے اور نبی بھی بن سکتا ہے. جیسا کہ داؤد کو ہم نے صرف نبی نہیں بنایا بلکہ صاحب کتاب بھی بنایا اور بادشاہ بھی بنایا. ایک بادشاہ ایک عام انسان سے تو زیادہ دنیا میں لگا رہتا ہے نا. ایک عام انسان کو دنیا میں کتنا کام ہے، لیکن بادشاہ کو اس کے مقابلے میں دنیا میں بہت سارا کام ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نبی بھی بنایا اور صاحب کتاب بھی بنایا. تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر داؤد علیہ السلام کا ذکر کر کے لوگوں کی تردید کی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ شادی بیاہ کرتے ہیں، اگرچہ سنسار میں ہیں، اگرچہ وہ بازار میں جاتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نبی ہے. ایک عام انسان ہے تو کیا ہوا، نبی بھی اللہ نے ان کو بنایا ہے. سامعین کرام، یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہاں پر بیان فرمائی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.